تجھے نہیں پتا یہ مدینہ میرا شہر نہیں، یہ مدینہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہے، یہ رسول اللہ کی گلیاں ہیں، یہ پیغمبر کا پڑوس ہے۔ اگر مدینہ کی حالت بری ہو گئی تو میں قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ مسلمانوں، باغیوں نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دیا، خبردار کوئی عثمان کا خبردار عثمان کو کوئی کھانا نہیں پہنچا سکتا، روٹی نہیں پہنچا سکتا، عثمان مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مسجد نبوی جو عثمان غنی کے پیسے سے خرید کر وقف کی گئی تھی، وہ کنواں بیر منافع جس کو خرید کر عثمان نے وقف کیا تھا، آج عثمان کو اس کنویں سے پانی کے پتر کوئی قطرہ پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مسجد میں عثمان غنی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مدینے کا مظلوم گھر میں موجود تھا۔ حضرت علی نے بالا خانے سے کہا، اے امیر المومنین ہمیں حکم کرو ہم باغیوں کا سر قلم کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، علی اگر تم میرے محب ہو چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے دور میں مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے، اس کے بدلے میں ذبح کر دیا جاؤں مجھے منظور ہے، لیکن میرا محمد کے شہر میں گلیوں میں خون بہے، لاشیں تڑپتی ہوں، عثمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی مایوس ہو کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں 25 دن گزر گئے، نہ کھانا گھر میں پہنچا نہ پانی گھر میں پہنچا۔ 25 دنوں کے بعد حضرت علی نے پوچھا، امیر المومنین کیا کرتے ہو؟ بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ حضرت علی نے عثمان نے فرمایا، اے علی بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں 35 دن گزر گئے، 37 دن گزر گئے۔ جب 37 دن گزر گئے حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور کہا، باغیو تعریفو من لم تعریفو، اب آؤ عارفو من عرفنی، یاد رکھو انا عثمان ابن عفان، جس نے پہچانا ہے مجھے اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں عثمان ابن عفان ہوں۔ میں وہ عثمان ہوں جس کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھیں۔ میں وہ عثمان ہوں جس نے اونٹوں کی قطاریں محمد کے قدموں پہ لٹا دی تھی۔ میں وہ عثمان ہوں جس نے پیغمبر کے لیے تبوک کی جنگ میں ساری دولت لٹا دی تھی۔ آج میں عثمان تمہارے دروازے پہ ہوں، تم مجھے پانی کا قطرہ پینے کی اجازت نہیں دیتے۔ باغیوں نے کہا، اے عثمان خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں نبی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ عثمان غنی مایوس ہو کر مکان کی چھت سے نیچے آ گئے۔ حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے حسن و حسین کو چوکیدار بنا کر حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں حضرت نائلہ فرماتی ہیں، جس رات عثمان غنی جس دن شہید ہوئے اسی رات آدھی رات کے وقت عثمان غنی اٹھ بیٹھے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی آدھی رات کو اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر فرمایا کہ اے نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نائلہ کہتی ہے، امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عثمان غنی نے فرمایا، نائلہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا، اے عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی میرے بھائیوں یہ مدینے کا کتنا بڑا مظلوم ہے کہ 40 دن بھوکا پیاسا رسول اللہ کے شہر میں رہا۔ جمعے کا دن تھا، صبح 10 بجے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں ایک باغی مکان کے دروازے سے آیا، اندر نہ داخل ہو سکا، وہ مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ اس باغی کا نام کنانہ بن بشر تھا۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس کا نام عمر بن حمق تھا۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس کا نام سودان بن حمران تھا۔ ایک اور باغی آیا، اس کا نام اشتر نخی تھا۔ یہ عثمان غنی کے قاتل تھے جو باری باری اندر داخل ہوئے۔ ایک آدمی نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا اس حالت میں دیکھ کر تجھے ذلیل اور رسوا کرتا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ مسلمانوں وہ 82 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا تھا، جس نے غلام نبی کے قدموں پہ لٹا دیے تھے، جس نے سارا دن محمد کے قرآن کی تلاوت کی تھی، وہ عثمان آج بے یار و مددگار قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں باغی اندر داخل ہو گئے۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے ایک لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان غنی کے سر ایک دستے ماری، لہو کا فوارہ سر سے جاری ہوا، سارے قرآن کے صفحات رنگین ہو گئے۔ ایک اور باغی آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے سینے میں خنجر پیوست کرنا چاہا۔ حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئی، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ عثمان غنی نے دفعتاً فرمایا، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ آج جمعے کا دن تھا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، آج مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، آج کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی شخص حضرت نائلہ کو تسلی دینے والا نہیں آیا۔ نائلہ کہتی ہے، باغیوں نے اعلان کر دیا عثمان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، کفن کوئی نہیں پہنا سکتا، کوئی شخص اس کو دفن نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کتنی دنیا قتل ہوتی ہے، لوگ لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، لوگ قتل کرنے سے پہلے زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن عثمان کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے۔ حضرت نائلہ فرماتی تھی، ان کے خون آلود چہرے پہ کپڑا دینے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پہ ڈال دیا تھا۔ اور صبح 10 بجے کا وقت ہے،
ایک آدمی باغی آگے آیا. حضرت حافظ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ باغی نے دروازہ توڑا, اندر داخل ہو گیا, اور اندر داخل تو ہو کر توجہ فرمائے اس نے حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا. حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تماچا لگا. حضرت نائلہ زاروں قطار روتی رہی, اے اللہ ہماری آبرو تیرے حوالے, ہماری عزت و ناموس کا تیرے سوا کوئی رکھوالا نہیں. میرے بھائیوں 3 دن گزر گئے, 3 دنوں کے بعد پھر رہا نہ گیا, ام حبیبہ سے رہا نہ گیا, امیر معاویہ کی سکی بہن سے رہا نہ گیا. رسول اللہ کی بیوہ ام حبیبہ روتی ہوئی مسجد نبی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور کہا, باغیوں آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا, میں محمد کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی. باغی دہل گئے کہ نبی کی بیوی میدان میں آ گئی, آسمان سے پتھر برسیں گے, زمین پھٹ جائے گی. باغیوں نے کہا 4 آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں. کون سے 4 آدمی؟ حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت محمد ابن طلحہ, حضرت حسن, حضرت حسین, 4 آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے ان کو اجازت ملی. نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے. حضرت کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا کہ او کعب, تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے, تو عثمان کے خون کے قطرے پہ کیوں نہیں روتا, جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت سے زمین و آسمان ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے پہاڑ روئے, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا. جب جنازہ حضرت عثمان غنی کا اٹھایا گیا, 4 آدمی جنازہ اٹھانے والے. اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, اتنا بڑا انسان, وہ انسان کہ جس نے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے ساری دولت بچھا دی تھی, جس کو رسول اللہ نے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا تھا, اور جس نے قطاریں اونٹوں کی, جس نے دولت کے خزانے محمد کے پاؤں پہ لٹا دیے تھے, آج یہ رسول اللہ کے شہر میں کتنا مظلوم تھا کہ 4 آدمی جنازہ اٹھائیں. حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ لے کر, چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہیں. اور جب یہ جنازہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے پہنچا, کعب بن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا کہ صحابہ گھروں میں رو رہے تھے, دیواروں کے ساتھ لگ کر سفید داڑیوں والے دھاڑے مارتے تھے, عورتیں روتی تھیں. مدینہ سے پیغمبر کے دور داماد کا جنازہ ہے. اچھے جنازہ نبی کے روضے کے سامنے پہنچا, عاطف غیبی سے آواز آئی, اے روضے میں سونے والے پیغمبر, اپنا چہرہ قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو دیکھ لے کہ جس کو یکے بعد دیگرے تو نے 2 بیٹیاں دی تھی, آج تیرے شہر کی گلیوں میں یہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. مسلمانوں, اتنا مظلوم انسان, ایسی مظلومیت والا انسان. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب میں پھر نانا کی زیارت کی. میں نے دیکھا کہ میرے نانا بڑے پریشان ہیں. میں نے پوچھا, نانا بڑے پریشان ہو؟ فرمایا, تمہیں نہیں پتا, زمین پھٹ گئی ہے, آسمان پھٹ چکا ہے. آج مدینہ کے شہر میں میرے دوہرے داماد کو ذبح کر دیا گیا قرآن پڑھتے ہوئے. اس کا کوئی جرم نہیں تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے کسی کو گالی نہیں دی تھی, اس نے کسی کو برا نہیں کہا تھا, وہ تو محمد مصطفیٰ کے شہر کا شہید تھا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے نانا عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے, ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, حضور کے کندھے پر. پھر عمر فاروق آئے, وہ ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ عثمان غنی آئے, ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا تھا اور ان کے دھڑ سے لہو بہ رہا تھا, اور وہ رسول اللہ کے دروازے پر کہتے تھے, اے اللہ کے رسول, باغیوں سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا. جب یہ بات کہی تو حسن فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ عرش الہی ہلنے لگا, عرش تھرایا, اور آواز آئی کہ اب قیامت تک مسلمانوں کا خون گلیوں میں بہتا رہے. میرے بھائیوں, ایسا بھی مظلوم کسی نے دیکھا. یہ وہ مظلومیت تھی جس کو ڈی گراؤنڈ کے 18 اپریل کے جلسے میں بیان کرنے کے لیے سپاہی صحابہ نے کوشش کی تھی, لیکن ظالموں نے وہ جلسہ نہیں ہونے دیا, پولیس والوں نے وہ جلسہ نہیں ہونے دیا. جھوٹ بولا جائے, فراڈ کیا جائے, بے ایمانیاں کی جائیں, کوئی پرواہ نہیں, لیکن مدینے کے پیغمبر کے دور داماد کی مظلومیت کا ذکر ہو, قانون حرکت میں آ جاتی ہے. یاد رکھیں, آئندہ سال مظلوم مدینہ کی شہادت اسی علاقے میں بیان ہوگی, اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے روک نہیں سکے. انشاءاللہ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے ہونا. حکمرانوں, تم بتاؤ ہم کس کے دروازے پہ واویلا کریں, کس کے دروازے پہ چیخیں, کس کو پکاریں, کہاں روئیں, کہاں ٹکرے ماریں, کہاں احتجاج کریں؟ حکومت ہمارا ساتھ نہ دے, اقتدار ہمارا ساتھ نہ دے, وہ کرسی کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں, وہ کرسی کے لیے اسلام آباد پہ چڑھائیاں کریں, وہ کرسی کے لیے لانگ مارچ کریں, وہ کرسی کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت کی جنگیں ہوں. لیکن اگر ہم عائشہ کی بات کریں, صحابہ کی بات کریں, تو کہتے ہیں ملک کے امن کو خطرہ, ملک کے ایمان کو خطرہ, اور ملک کے سکون کو خطرہ. اب بتاؤ, کیا لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں؟ کیا کرسی الٹنے سے کوئی خطرہ نہیں؟ کیا عدالت کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندنے سے کوئی خطرہ نہیں؟ میں عائشہ کی بات کروں تو خطرہ, میں صحابہ کی بات کروں تو خطرہ, میں جناب اسلام کی بات